بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں اسباب بھی پیدا کیے۔ ان اسباب میں اللہ نے انسان کو جو بدن کے اعضاء دیے ہیں، وہ تمام اعضاء ایک ایک معاش کمانے کے اسباب ہیں۔ آنکھ ایک سبب ہے، آنکھ کے ذریعے سے کمانے والے کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ زبان ایک سبب ہے، زبان کے ذریعے سے گزرانے معاش کرنے والا ایک بڑا طبقہ ملے گا۔ عقل ایک سبب ہے، عقل سے کام کرنے والی ایک بڑی جماعت ملے گی جن کی کمائی کی اصل پونجی عقل ہے۔ اور ہاتھ اور پیر، محنت، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بندے کو کمانے کا سبب دے کر ہی دنیا میں بھیجا۔ تو الحمدللہ ہم دنیا میں جب آ گئے تو آنے کے بعد ہم لوگ اس کو حلال طریقے سے استعمال کرنا۔ دماغ دونوں طرح چل سکتا ہے، آنکھیں دونوں طرح چل سکتی ہیں، زبان دونوں طرح چل سکتی ہیں، جذبات دونوں طرح چل سکتے ہیں، خیالات دونوں طرح چل سکتے ہیں۔ لیکن ایمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایمان والا حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، غیر تمیز نہیں رکھتا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک سبب کے طور پر ہمیں یہ جگہ دیے ہیں، تو ہم یہاں اس نیت کے ساتھ رہیں کہ یا اللہ، جب تک میں یہاں رہ کر اپنی زندگی کی ضروریات پورے کرنے کے ارادے سے کام کروں، اس وقت تک آپ اپنی تائید میرے ساتھ شامل حال کیجئے۔ اللہ کی مدد جب کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ نہ جگہ دیکھتے ہیں، نہ جگہ کی وسعت دیکھتے ہیں، نہ جگہ کی لوکیشن دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد جہاں چاہے آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان میں اور آفس میں 5 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کیا؟ آتے وقت بسم اللہ پڑھ کر آیا کرو۔ اندر کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عامرین جنات کی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ عمارتوں میں رہتے ہیں، تو ہم اندر آتے ہی سلام کریں، کوئی بھی نہیں ہے نا، سلام کی کیا ضرورت نہیں، سلام کریں۔ ہم سلام کریں گے، جو بھی مخلوقات جو نظر نہیں آتے وہ ہوں گے تو وہ باقاعدہ جواب دیں گے، تو سلام کریں۔ دوسری بات ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اندر آنے کے بعد صبح یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ یہ قبلہ رخی پر ہیں، اگر موقع مل گیا، ہمیشہ ہمارے اسلاف کہتے کمانے کے لیے جب جاؤ وضو کے ساتھ جایا کرو۔ دکان ہو یا آفس ہو، اندر جانے کے بعد 2 رکعت نماز اگر ادا کرنے کا موقع ہے، 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ یہ کام ہو گیا۔ دوسرا کام، روزانہ صدقے کا اہتمام، روزانہ صدقے کا اہتمام۔ تیسرا کام کیا؟ سچائی کا اہتمام۔ الصادق الامین، یہ 2 صفات ہیں۔ سچائی بھی ہونا چاہیے ہمیشہ ہمارے کاروبار میں، اور یہ ایک امانت داری ہونی چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں ایک ہے قولی سچائی، ایک ہے فعلی سچائی۔ یہ دونوں صادق کہتے ہیں قولی سچائی کو، اور امین کہتے ہیں فعلی سچائی کو۔ جیسا زبان پر بھی سچ ہو، معاملات میں بھی سچائی ہو، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمارا اہتمام ہونا چاہیے، یا رزاق، یا کریم، یا رحیم، یا سلام، یا رزاق، یا کریم، یا رحیم، یا سلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، اور ایسا کھولیں گے نسل ہاں نسل۔ بعض مرتبہ آپ حضرات تاجروں سے سنے ہوں گے، یہ ہماری دادا کی تجارت، پردادا کی تجارت، کوئی نہ کوئی ان کی تجارت میں خیر، اس خیر کو اللہ نسل ہاں نسل چڑھاتے ہیں۔
بعض لوگ اپنی ایک ہی زندگی میں 10 تجارتیں کرتے ہیں، تجارت میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ کچھ ہماری ایسی غلطیاں جو برسہا برس تک برکات تو ختم کر دیتی ہیں، تو اس کے لیے خاص طور پر اور شام کے اوقات میں ہم لوگ واقعہ کا اہتمام کریں، سورہ واقعہ کا اہتمام۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک بزرگ سے آ کر کسی نے کہا میرے گھر میں برکت کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ حضرت نے فرمایا آپ جب گھر جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولو، گھر جاتے ہی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کرو۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن مقاصد حسنہ کے ساتھ یہ آفس کھولی جا رہی ہے اپنے فضل سے قبول فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، بد نظروں کے بد نظری سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور سے بچا کر ہر طرح کے خیر مقدر فرما، تیری تائید شامل حال فرما، امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ یہاں کام ہو ایسے فیصلے فرما، لوگوں کے قلوب متوجہ فرما۔ یا اللہ ہمارے کام میں برکت عطا فرما، ہمارے کام میں برکت عطا فرما، ہمارے کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہر ایک اپنے اپنی ذاتی اعتبار سے مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جیتے جی انہوں نے جتنے تڑپ کر انہوں نے اپنے حق میں دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان کے حق میں خیر ہو تو ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ غلطی کو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا اللہ برکتوں کے فیصلے فرما، مغفرتوں کے فیصلے فرما، مایوس ہونے سے نا امید ہونے سے پوری حفاظت فرما، پر امید ہو کر یقین کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پارٹنروں کے درمیان محبت پیدا فرما، سمجھداری پیدا فرما، ہمدردی پیدا فرما، دیانتداری پیدا فرما، آخرت کو مد نظر رکھ کر یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ذریعے سے نسل ہاں نسل کے آباد ہونے کے فیصلے فرما، مدارس آباد ہوں، مساجد بنے، یا اللہ خانخائیں آباد ہوں، یا اللہ تیرے دین کی تائید ہو، یا اللہ اس طرح کے یا اللہ مالی اعتبار سے برکتیں ہمیں نصیب فرما، صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ صحت میں برکت عطا فرما، استقامت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی تیرے حبیب علیہ السلام نے تاجر اور تجارت اور کے حق میں دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان تمام خیر ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ تمام طرح کے بدعات و رسومات سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔